بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں پاکستان کے چند اہم تہوار۔ تو جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ جی پیارے بچوں، نکھارنے کے معنی ہے خوبصورت بنانا، اور روایات یعنی رسم و رواج۔ مسلمان جس طرح سے اسلامی تہواروں کو مناتے ہیں، اسلامی تہواروں کو منانے کے جو ان کے طور طریقے ہیں، رسم و رواج ہیں، وہ پاکستانی تہذیب کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ مذہبی تہواروں میں شب برات، جی پیارے بچوں، شب برات شعبان کے مہینے کی 14ویں اور 15ویں تاریخ کی درمیانی رات کو کہتے ہیں۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے آزادی۔ یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آزادی کے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں، یہ ایک قبیلہ ہے بچوں، بنی کلب، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، یعنی آزاد کر دیتے ہیں۔ اسی رات رزق کی تقسیم بھی کی جاتی ہے۔ مسلمان اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا تہوار جو مسلمان مناتے ہیں وہ ہے شب معراج۔ یہ ماہ رجب کی 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی رات ہے۔ اس رات کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی تک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور تجلیات الہی کا نظارہ کیا۔ اس رات بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں۔ اگلا تہوار ہے عید الفطر۔ جی پیارے بچوں، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس سے اگلا مہینہ جو شوال ہے اس کا چاند نظر آتے ہی اس سے اگلے دن مسلمان یہ خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلا تہوار عید الاضحیٰ۔ پیارے بچوں، یہ 10 ذی الحج کو منایا جاتا ہے۔ اس دن لوگ حج کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے مختلف جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ اس سے اگلا تہوار جو ہم مناتے ہیں بہت ہی غم کا تہوار ہے، یہ کوئی خوشی کا تہوار نہیں ہے۔ یوم عاشوراء محرم۔ یوم عاشوراء محرم 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں۔ اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھیوں کو پیاسا رکھ کر بڑی بے رحمی سے شہید کیا گیا تھا، اور جو باقی بچ گئے تھے انہیں قیدی بنا لیا گیا تھا۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو یزید نے اپنی بھاری فوج کے ذریعے پہلے تو آپ علیہ السلام پر پانی بند کیے رکھا، اس کے بعد اپنی بھاری فوج کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں اور اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا، اور جو زندہ بچے انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ تو یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دکھ، رنج اور غم کا دن ہے۔ اسے ہر سال مسلمان غم کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس دن کو تمام مسلمان بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہے۔ جی پیارے بچوں، کرسمس جو ہے یہ عیسائیوں کا تہوار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں، یعنی اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس دن عیسائی کرسمس مناتے ہیں۔ پھر ہے دسہرہ، یہ ہندوؤں کا تہوار ہے۔ یہ ہندوؤں کے مذہبی پیشوا گنگا کی پیدائش کا دن ہے۔ اس روز ہندو دریائے گنگا میں نہاتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق گنگا میں اس دن نہانے سے ان کے 10 قسم کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دیوالی۔
یہ بھی پیارے بچوں ہندوؤں کا ہی تہوار ہے۔ اس دن وہ اپنی لکشمی دیوی جو ان کی ایک دیوی ہے اس کی پوجا کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ اس دن کو بھی وہ مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ جی پیارے بچوں، جس طرح سے مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ہاں قومی تہوار بھی منائے جاتے ہیں اور علاقائی تہوار بھی منائے جاتے ہیں۔ قومی تہوار جن میں یوم پاکستان، یوم تکبیر، یوم آزادی، یوم قائد اعظم، یوم علامہ اقبال وغیرہ شامل ہیں، انہیں ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ تہوار علاقائی ہوتے ہیں، یعنی پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف علاقائی تہوار منائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہماری تہذیب و ثقافت کا بہت اہم حصہ ہے۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ، تو ان تہواروں کی وجہ سے لوگوں کے درمیان پیار، محبت اور بھائی چارے میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ یعنی ان تہواروں کی وجہ سے بہت سے لوگ روزگار حاصل کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ تہوار لوگوں کے لیے سیر و تفریح کا باعث بھی بنتے ہیں، لوگ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ پاکستان کے جو چند اہم ثقافتی تہوار ہیں وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔